الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر جلسہ، مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور سامعین ذی احتشام، آج میری تقریر کا عنوان ہے بے پردگی و بے حیائی کا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، پردہ اللہ کا حکم ہے، ازواج مطہرات کی سنت ہے، خواتین کا طر امتیاز ہے، اس میں عورتوں کی عفت و عصمت کی بقا ہے، امن عالم کا ضامن ہے، فتنے و فساد کی روک تھام کا مؤثر ذریعہ ہے، زناکاری و بدکاری کا سد باب ہے۔ لیکن آج بے پردگی کا ایک سیلاب روا ہے، جس طرف بھی نظر ڈالے تو بے حیائی و نیم اوریانی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کے شانہ بہ شانہ چل رہا ہے اور ہر میدان میں بلا ضرورت اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے پس منظروں میں عورتوں کو بے لگام چھوڑا جا رہا ہے۔ چنانچہ سڑکوں پر، میلوں میں، ہوٹل و ریسٹورنٹ میں، کال سینٹروں میں عورت ہے، بس اور پارکوں میں ٹکٹ دینے والی عورت ہے۔ نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج حکومت کی بڑی بڑی کرسیوں اور عہدوں پر بھی فائز عورت ہے۔ سامعین بس آج فحاشی اور ریانت کا فتنہ ایک فیشن بن گیا ہے، اور آج مسلم معاشرے نے اسلامی تہذیب کو بے حیثیت سمجھا تو یہ فتنہ بآسانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ فتنہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو کبھی مغربی نعرہ لگاتا ہے پردہ ہٹاؤ ترقی کرو، تو خود عورتیں بھی بے پردگی و نیم اوریانی پر فخر محسوس کرنے لگی ہے۔ محترم حضرات، آج عورتیں برقع پہنتی بھی ہے تو صرف بدن پر کپڑا رہتا ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے، اسی لیے کہ یہ 14ویں صدی کا نیا انقلاب ہے۔ یہ 14ویں صدی کا نیا انقلاب ہے، بدن پر ہے برقع لیکن چہرہ بے نقاب ہے۔ اور بعض حضرات فحاشی اور ریانت میں ملوث ہونے کا کھلے عام ثبوت دیتے ہوئے اپنی بیگم کو نیم اوریانی لباس پہنا کر بغیر تفریح کے لے جاتے ہیں، پارکوں میں بغیر تفریح کے لے جاتے، اور خود عورتوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے متعلق اکبر الہ آبادی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہے، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہے، حیا ان کو نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ حاضرین گرامی، فحاشی اور ریانت کی بنیاد پر روز بروز جرائم کا بازار گرم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ رس سے لا علاج ناصر بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن رہی ہے۔ چنانچہ 1969 میں برطانیہ کے اندر 11 اور 12 سال کی لڑکیوں نے بچے کو جنم دیا۔ لندن ٹائمز کی اطلاع کے مجیب لندن کا ہر 8واں بچہ حرام کاری سے پیدا ہوتا ہے۔ 2001 میں لندن ٹائمز کی ایڈیٹر نے مشربہ اسلام ہو کر اسلامی برقع زیبتن کیا تو اسے لندن ٹائمز سے بے دخل کر دیا گیا۔ 2003 میں اسلامی حکومت کے زوال کے بعد افغانستان میں مسابقہ حسن منعقد ہوا، جس میں بے پردگی و بے حیائی کا ننگا ناچ کیا گیا۔ اسی طرح 2003 ہی میں برطانیہ کے اندر برقع پوش طالبات کو سرکاری مدارس سے بے دخل کر دیا گیا۔ الغرض اس بے پردگی و بے حیائی کی بنا پر ہزاروں انسانیت سوز واقعتاً رونما ہو رہے، عشق مجازی کا بول بالا اور شیطانیت کا مشن دوبالا ہو رہا ہے، خوف خدا دلوں سے نکل رہا ہے، تعلق مع اللہ کی بنیادیں کمزور پڑ رہی ہے، انسان نجات والے راستے کو ٹھکرا کر عذاب کے راستے پر روا دوا ہو رہا ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے مہلک بیماریاں جنم لے رہی ہے، اخلاق نسواں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا کا پانی خوش ہو رہا ہے، اور ان کی عفت و عصمت کی چادر پارا پارا ہو رہی ہے۔ آخر میں ہم سب کو اس بات کا پختہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم خود بھی اس فتنے سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔